بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس کے دوران دونوں ممالک کے تعلقات اور ایران کے جوہری مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ قطر کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف نے کہا ہے کہ قطر اور امریکہ کے درمیان فوجی تعاون میں تاریخی کامیابیاں ہوئی ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کے مابین شراکت داری اور دوستی کس قدر گہری ہے۔ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں مسلح گروپوں کے درمیان جھڑپوں میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور 27 اشخاص زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اور روس اور یوکرین نے اقوام متحدہ اور ترکی کے ساتھ اناج کی ترسیل دوبارہ شروع کرنے کے لیے تاریخی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو کل اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبد النہیان کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور ایران کے جوہری مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات بھی زیر بحث آئے۔ بات چیت کے دوران نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ قطر ایران کے جوہری معاہدے کو دوبارہ فعال کرنے سے متعلق مذاکرات میں شریک فریقوں کی مدد اور حمایت کرنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، تاکہ تمام فریقوں کے اندیشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک منصفانہ معاہدے کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ ایران کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کا ملک ایک مضبوط اور پائیدار جوہری معاہدے کے معاملے میں سنجیدہ ہے۔ قطر کی مسلح افواج اور قطر میں بیسڈ امریکی فضائیہ کی مرکزی کمان کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل گریگری گلیوٹ کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل الیکسس گرینکوچ کو کمانڈر مقرر کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں کل قطر کی آلودید ایئر بیس میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں قطر کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ سالم بن محمد بن عقیل النابت، دوحہ میں سفارتی مشنز کے سربراہان، امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل مائیکل کوریلا، قطر اور امریکہ کی مسلح افواج کے سینئر افسران اور برادر اور دوست ممالک کے نمائندے شریک ہوئے۔ تقریب کے دوران اپنے خطاب میں قطر کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ سالم بن حمد بن عقیل النابت نے زور دیتے ہوئے کہا کہ قطر اور امریکہ کے درمیان فوجی تعلقات دن بدن مضبوط اور مستحکم ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی قریب میں دونوں ممالک کے مابین فوجی تعاون میں تاریخی کامیابیاں ہوئی ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قطر اور امریکہ کے درمیان شراکت داری اور دوستی کس قدر گہری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ اقدار اور اصولوں کی بنیاد پر آلودید ایئر بیس کے ذریعے افغانستان سے انخلا اپنے اتحادیوں کے لیے ریاست قطر کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چند ماہ پہلے قطر اور امریکہ کے درمیان سن 1972 میں قائم کیے گئے سفارتی تعلقات کی 50ویں سالگرہ منائی گئی تھی، اور یہ سفارتی تعلقات پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل النابت نے لیفٹیننٹ جنرل الیکسس کے دوحہ میں ٹینیور کے دوران ان کی سروسز اور کوششوں کی تعریف کی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ کل جمہوریہ نائجر کے صدر محمد الزوم سے جمہوریہ نائجر کے لیے قطر کے نئے غیر مقیم سفیر احمد بن عبد الرحمن السنیدی نے ملاقات کی اور انہیں اپنے اسناد سفارت پیش کیے۔ ملاقات کے آغاز میں سفیر محترم نے جمہوریہ نائجر کے صدر کو صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا، جس میں ان کی صحت و تندرستی اور جمہوریہ نائجر کی حکومت اور عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ جواب میں جمہوریہ نائجر کے صدر نے سفیر محترم سے کہا کہ وہ ان کی جانب سے بھی صاحب اسم امیر کو خیر سگالی کا پیغام پہنچا دیں، جس میں ان کی صحت و تندرستی اور ریاست قطر کی مسلسل ترقی و کامرانی کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔
عرب نیٹ ورک فار نیشنل ہیومن رائٹس انسٹیٹیوشنز ANNHRI نے اعلان کیا ہے کہ وہ موریتانیہ کے دارالحکومت نوکشوٹ کے بین الاقوامی کانفرنس سینٹر میں 27 اور 28 جولائی کو عوامی پالیسیوں میں انسانی حقوق کے انضمام کے بارے میں کانفرنس اور 19ویں جنرل اسمبلی کا انعقاد کرے گا۔ اس تناظر میں ANNHRI کی چیئرپرسن محترمہ مریم بنت عبداللہ العطیہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ کانفرنس اپنے بین الاقوامی معلوماتی فریم ورک کے اندر انسانی حقوق کے اصولوں کا جائزہ لے گی۔ اس کے علاوہ عوامی پالیسیوں کی منصوبہ بندی، ٹریننگ اور تشخیص میں ان اصولوں کو فعال کرنے کے طریقوں کو اجاگر کیا جائے گا۔ پبلک ورکس اتھارٹی اشکال نے لوسیل روڈ پر پال انٹرچینج کو ضروری تعمیراتی کام کی غرض سے 6 روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس پر آج 23 جولائی بروز ہفتہ دوپہر 1 بجے سے عمل شروع ہو جائے گا۔ اشکال کا کہنا ہے کہ سڑک کو بند کرنے کا فیصلہ قطر ٹریفک اتھارٹی کے تعاون سے کیا گیا ہے۔ اشکال نے دوحہ سے پرل کی طرف جانے والے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ پرل ٹنل کے ذریعے اپنا سفر جاری رکھیں اور اب پھر آگے منزل تک پہنچنے کے لیے پرل کی طرف اگلے جنکشن پر یو ٹرن لیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مالی کے دارالحکومت بماکو کے مضافات میں واقع ہیٹی فوجی اڈے کے قریب کل دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں۔ مقامی رہائشیوں کے مطابق مسلح جنگجوؤں نے علاقے میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ فوج نے دہشت گردانہ حملے کو پسپا کر دیا۔ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں مسلح گروپوں کے مابین لڑائی میں کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کل جنگجوؤں کے مابین جھڑپیں ایک سینٹرل ڈسٹرکٹ میں ہوئی، جہاں کئی سرکاری دفاتر، سفارتی مشنز اور بین الاقوامی ایجنسیوں کے دفاتر قائم ہیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق ان جھڑپوں میں 27 افراد زخمی ہوئے، جن میں 3 عام شہری بھی شامل ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس کی فوج نے رواں ماہ کے اوائل میں امریکہ کی جانب سے یوکرین کو سپلائی کیے گئے 4 جدید ترین آرٹلری راکٹ سسٹمز کو تباہ کر دیا ہے۔ ان میں 4 لانچرز اور ایک ری لوڈنگ وہیکل بھی شامل ہیں۔ یوکرین نے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے شہریوں کو دہشت زدہ کرنے کی دانستہ کوشش میں حالیہ ہفتوں کے دوران شہری آبادیوں پر میزائل اور راکٹ حملے تیز کر دیے ہیں۔ روسی بمباری سے ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں اور کئی شہر اور قصبے تباہ ہو گئے ہیں۔ دریں اثنا وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ یوکرین کو $270 ملین کی اضافی سیکورٹی امداد فراہم کرے گا۔ یہ ایک پیکج ہے جس میں درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے راکٹ سسٹمز اور ٹیکٹیکل ڈرونز شامل ہوں گے۔ کل کیے گئے اس اعلان کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کی جانب سے یوکرین کو دی جانے والی امریکی سیکورٹی امداد $8.2 بلین تک پہنچ گئی ہے۔ روس اور یوکرین نے اقوام متحدہ اور ترکی کے ساتھ اناج کی ترسیل دوبارہ شروع کرنے کے لیے تاریخی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں تاکہ عالمی غذائی بحران کو کم کیا جا سکے، جس کی وجہ سے لاکھوں افراد کو بھوک کا سامنا ہے۔ روس کے وزیر دفاع سرگئی شوئیگو اور یوکرین کے انفراسٹرکچر کے وزیر الیگزینڈر کوبراکوف نے اقوام متحدہ اور ترک حکام کے ساتھ بحیرہ اسود کے مسدود راستوں کو دوبارہ کھولنے کے لیے الگ الگ لیکن ایک ہی طرح کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ ان معاہدوں کا مقصد زیادہ گندم، تیل، کھاد اور دیگر مصنوعات کو انسانی ضروریات کے تحت عالمی منڈیوں میں پہنچا کر قحط کو روکنے میں مدد کرنا ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ قطر فٹ بال ایسوسی ایشن QFA اور مشرف پراپرٹیز نے قطر شیل کے زیر اہتمام کمپنی ہاؤس مشرف میں پہلی قطری فٹ بال ٹیم کے لیے فیفا ورلڈ کپ 2022 میں شرکت کے موقع پر متفرق ایونٹس کے انعقاد کے لیے تعاون کی پیشکش کی ہے۔ یہ ایونٹس نومبر میں شروع ہوں گے۔ QFA میں مارکیٹنگ اور کمیونیکیشن کے ڈائریکٹر خالد مبارک الکواری نے مشرف پراپرٹیز کے ساتھ اس تعاون پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ قطر کی العربی کلب کی ٹیم نے کل اسپین کے جیرز ڈی لا فرنٹیرا میں پری سیزن پریپریٹری کیمپ میں اپنی آخری دوستانہ میچ میں اسپین کلب CD بڈجوس کو 2-1 سے شکست دے دی۔ العربی کلب کی جانب سے دونوں گول عبدالعزیز الانصاری نے کیے۔
العربی کی ٹیم نے پہلے دوستانہ میچ میں بھی اسپین کی ایٹلیٹیکو ڈی سان جورگ کلب کی ٹیم کو 4-0 سے شکست دی تھی۔ سادیو مانے کو ایک سیزن کے بعد افریقن فٹ بالر آف ایئر نامزد کیا گیا ہے۔ انہوں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سینیگال کی فٹ بال ٹیم کے لیے پہلا افریقہ کپ آف نیشنز ٹائٹل حاصل کیا تھا۔ 30 سالہ فارورڈ پلیئر سادیو مانے نے گزشتہ ماہ جرمن جائنٹس بیرن میونک کے ساتھ ایک 3 سالہ معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اور پاکستان اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 2 میچ کی سیریز کا دوسرا اور آخری میچ کل اتوار کے روز گول میں شروع ہوگا۔ پاکستان کو اس سیریز میں 1-0 کی لیڈ حاصل ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس کے دوران دونوں ممالک کے تعلقات اور ایران کے جوہری مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ قطر کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف نے کہا ہے کہ قطر اور امریکہ کے مابین فوجی تعاون میں تاریخی کامیابیاں ہوئی ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری اور دوستی کس قدر گہری ہے۔ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں مسلح گروپوں کے مابین جھڑپوں میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور 27 اشخاص زخمی جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اور روس اور یوکرین نے اقوام متحدہ اور ترکی کے ساتھ اناج کی ترسیل دوبارہ شروع کرنے کے لیے تاریخی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔